السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا۔ آج ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 114 سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر اللہ، کیا پھر اللہ تعالیٰ کے سوا ابتغی میں تلاش کروں حکامن کوئی حاکم و حالانکہ ہو والذی وہی ہے جس نے انزلہ نازل کی الیکم الکتاب تمہاری طرف یہ کتاب مفصل والذین اور وہ لوگ کے آتیناہم الکتاب ہم نے دی انہیں کتاب یعلمون وہ جانتے ہیں انہو اس بات کو کہ بلا شبہ وہ منزل نازل شدہ ہے من ربی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے بالحق کی ساتھ حق کے فلا تکونن لہذا نہ ہرگز آپ ہوں من الممترین شک کرنے والوں میں سے۔ تو کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور منصف تلاش کروں حالانکہ اسی نے تمہاری طرف یہ کتاب مفصل نازل کی ہے، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یقیناً یہ تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کی ہوئی ہے، پس تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما رہے ہیں۔ دراصل امت کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والوں اور غیر اللہ کی پوجا کرنے والوں سے کہہ دیں کہ میں کیسے گمگشتہ راہ بن جاؤں اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو اپنے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والا مان لوں۔ دراصل یہ جواب تھا کفار قریش کے سوال کا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے بتوں پر تمہاری بار بار کی تنقید سے تنگ آ چکے ہیں، اس لیے کسی کو ہمارے اور اپنے درمیان حکم اور فیصل بناؤ جو ہمارا فیصلہ فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جواب دیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی طاغوت کو اپنا حکم مان لوں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہدایت کے لیے وہ قرآن اتارا ہے جس میں حق و باطل
اور حلال و حرام سب کچھ بیان کر دیا گیا ہے۔ اور اہل کتاب تو خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ کتاب منزل من اللہ ہے، اس لیے کہ تمام گزشتہ انبیاء علیہ السلام نے اس قرآن کی بشارت دی ہے، اور اس لیے کہ یہ قرآن سابقہ کتابوں تورات اور انجیل وغیرہ کی تصدیق کرتا ہے۔ اس لیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار قریش کے انکار کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے منزل من اللہ ہونے میں شک شبہ نہ کریں۔ آیت نمبر 115۔ وَتَمَّتْ اور مکمل ہو گئی، کالماتُ بات، ربی کا آپ کے رب کی، صدقاً سچائی کے لحاظ سے، وعدلا اور عدل کے لحاظ سے، لا مبدل نہیں ہے کوئی تبدیل کرنے والا، لکالماتی اس کی باتوں کو، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اور تیرے رب کی بات سچ اور انصاف کے اعتبار سے پوری ہو گئی، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہاں کالمات سے مراد قرآن ہے، یعنی قرآن معجزہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق نبوت کی دلیل ہونے کے لیے کافی ہے، کیونکہ قرآن کے احکام دو ہی قسم کے ہیں، اخبار اور احکام، جہاں صدق کا تعلق اخبار سے ہے اور عدل کا احکام سے، اور مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تمام خبریں، خواہ ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے ہو، یا گزشتہ واقعات یا مستقبل کے وعدے اور حوادث سے، وہ سب پورے طور پر سچے ہیں، اور اس میں جتنے احکام ہیں وہ سب عدل و انصاف پر مشتمل ہیں، ان میں کسی قسم کی تبدیلی یا ترمیم کی گنجائش نہیں۔ ایسی کامل کتاب کی موجودگی میں پھر ان شیطانی وسواس یا عقلی شبہات کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اخبار و واقعات کے لحاظ سے سچا ہے اور احکام و مسائل کے اعتبار سے عادل ہے، یعنی اس کا ہر امر اور نہیں عدل و انصاف پر مبنی ہے، کیونکہ اس نے انہی باتوں کا حکم دیا ہے جن میں انسانوں کا فائدہ ہے، اور انہی چیزوں سے روکا ہے جن میں انسانوں کا نقصان اور فساد ہے۔ کوئی انسان اپنی نادانی یا اغوائے شیطانی کی وجہ سے اس حقیقت کو نہ سمجھ سکیں، یعنی کوئی ایسا نہیں جو رب کے کسی حکم میں تبدیلی کر دے، کیونکہ اس سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں ہے۔ اپنے بندوں کے اقوال سننے والا اور ان کی ایک ایک حرکت و ادا کو جاننے والا ہے، اور وہ اس کے مطابق
ہر ایک کو جزا دے گا۔ رب اغفر لی ولی والدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔